ریاکاری کی خرابیاں کیا ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اگر انسان ریاکار ہو جائے تو اس نے حقیقتاً اپنے سچے عقائد اور الہی معارف کو اللہ کے دشمن یعنی شیطان کے حوالے کر دیا۔ اور شیطان کے حوالے کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ جو دین تھا، تمہارا عقیدہ تھا، تمہارا بلیف اور جو معرفت تم کو مل رہی تھی، یہ فقط اور فقط اس لیے تھی کہ اس کے ذریعے سے تم اپنے وجود میں، اپنی ذات میں، اپنے دل میں خدا کی محبت کو پیدا کرو۔ لیکن تم نے اس مقصد کو چھوڑ کر اپنے عقائد کو اس میں شیطان کو شامل کر لیا۔ شیطان کو کیسے شامل کر لیا؟ کہ خدا کے سوا دوسروں کی خاطر اپنے عقیدے کا اور اپنی معرفتوں کا اظہار کرنا شروع کر دیا، اس انداز سے کہ ان کی توجہات کو اپنی طرف جذب کرو، ان کو اپنی جانب اٹریکٹ کرو اور ان کی تعریف کو حاصل کرنا تمہاری تمنا بن جائے۔ تو جو چیز تمہارے لیے ابدی فلاح اور سعادت کا سرمایہ پیدا کر سکتی تھی، اللہ کی ملاقات کا سرچشمہ اور محبوب حقیقی کا قرب حاصل کرنے کے بیج بن سکتی تھی، ان کو تم نے وحشتناک تاریکیوں اور ابدی ہلاکت اور محبوب حقیقی کی مقدس بارگاہ سے نکلنے کا ذریعہ بنا دیا۔ کیونکہ خدا کبھی بھی ایسی چیز کو قبول نہیں کرتا، یعنی خدا دیکھیں انسان کی نالائقی کے ساتھ قبول کر سکتا ہے، لیکن خدا انسان کو اس حالت میں قبول نہیں کر سکتا کہ انسان کے ذات میں کچھ گوشے ایسے ہوں کہ جو غیر خدا کے لیے کام کر رہے ہوں، کہ انسان کے دل میں یا انسان کے وجود میں ایسی چیزیں ہوں کہ جو غیر خدا کے آگے جھک رہی ہیں۔ یعنی خدا شرک کو قبول نہیں کرتا، شرک کے ساتھ قبول نہیں کرتا انسان کو، بندے کو۔ خدا خلوص چاہتا ہے، اخلاص چاہتا ہے، سچائی چاہتا ہے۔ تو اگر تم ایسے ہو گئے تو پھر تمہیں ان تاریکیوں کو کے لیے تیار ہو جانا چاہیے کہ جن کے بعد نور کی امید باقی نہیں رہتی۔ اور ایک قرآن کی آیت کے بارے میں بیان کرتے ہیں، یہ آیت بڑی عجیب آیت ہے، نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، کہ یہ شاید قرآن کریم میں ایک ہی جگہ اس قسم کا بیان آیا ہے، نار اللہ، اللہ کی آگ۔ اور اللہ کی آگ یعنی جیسے جہنم کی آگ ہے یا دنیا کی آگ ہے، آخرت کی آگ ہے، لیکن یہ کون سی آگ ہے؟ اللہ کی آگ، نار اللہ۔ اور نار اللہ کے آگے بھی یہ سورہ ہمزہ کی آیتیں، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اس میں کہ نار اللہ الموقدہ، کہ یہ ایسی آگ ہے تطلع علی الافئدہ، کہ جو دلوں پر طلوع ہوتی ہے۔ یہ بڑا عجیب، یعنی بہت ہی خوفناک بیان ہے، بہت ہی خوفناک بیان ہے کہ اگر انسانوں کے دل، انسانوں کے قلوب خدا کے علاوہ مطلب غیر خدا کی محبت کو، شیاطین کی ولایت کو قبول کر رہے ہوتے ہیں ان اعمال بد کے ذریعے سے، تو جو آگ بھڑکتی ہے نا، جو آگ بھڑکے گی آخرت میں، وہ فقط جسم کو جلانے والی نہیں ہوگی، وہ دلوں پر طلوع ہوتی ہے۔ بہت عجیب بیان ہے یہ۔ اور یہ کس وجہ سے ہے؟ کہ تم نے اپنے دل سے توحید کو نکال دیا، فطرت توحید کو اس پر پردے ڈال دیے، فطرت اللہ کو اپنے وجود سے باطل کر دیا اور اس کی جگہ کفر و شرک کو اجازت دی کہ وہ تمہارے دل پر آ کر قبضہ کر لے۔ تو اب یہ جملہ جو ہے یہ کافی سخت ہے، اور یہ میں باقاعدہ پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ میرا جملہ ہے۔ ایسے انسان کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت فائدہ نہیں پہنچا سکے گی، اور وہ ایک ایسے عذاب میں مبتلا ہو جائے گا، نعوذ باللہ، کہ جو دائمی ہوگا۔
کیونکہ جو عذاب قہر الہی اور غیرت خداوندی کے نتیجے میں، غیرت کا لفظ خاص طور سے نوٹ کیجیے گا، غیرت خداوندی، کیونکہ خدا غیور ہے۔ خدا بندے کو اس حال میں قبول نہیں کرتا کہ بندہ اس حال میں آئے کہ میرے دل کے کچھ حصے کسی اور کے ہیں اور کچھ حصے اے خدا تیرے ہیں۔ خدا کہتا ہے یا پورے میرے بن کے آؤ یا باہر جاؤ۔ یہ نہیں ہے خدا کی بارگاہ میں قبولیت کے حوالے سے۔ تو نالائقی پاسبل ہے، اس کی معافی نالائقی کی ہے کہ میرے عمل میں کوتاہی رہ گئی، میں اللہ کی عبادت کرنا چاہتا تھا خلوص دل سے، اس میں کمی رہ گئی، یہ سب پاسبل ہے، اس کی بخشش۔ لیکن قلب میں، عقیدے میں خدا کے ساتھ غیر خدا کی شمولیت پاسبل نہیں ہے۔ تو ریاکار جو شرک ہے، مشرک ہے، وہ اس قسم کے کسی انجام کی طرف بڑھ رہا ہے کہ اس کا دل شیطان کے ہاتھوں میں چلا جائے، شیاطین کا قبضہ نعوذ باللہ وہاں پر ہو جائے، اور وہ پھر نار اللہ کا سامنا کرے۔